یہ کافر لوگ کس چیز کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں؟ اس زبردست واقعے کے بارے میں جس میں خود ان کی باتیں مختلف ہے۔ خبردار، انہیں بہت جلد پتہ لگ جائے گا۔ دوبارہ خبردار، انہیں بہت جلد پتہ لگ جائے گا۔ کیا ہم نے زمین کو ایک بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو زمین میں گڑی ہوئی میخیں، اور تمہیں مرد بے عورت کی جوڑوں کی شکل میں ہم نے پیدا کیا، اور تمہاری نیند کو تھکن دور کرنے کا ذریعہ ہم نے بنایا، اور رات کو پردے کا سبب ہم نے بنایا، اور دن کو روزی حاصل کرنے کا وقت ہم نے قرار دیا، اور ہم نے ہی تمہارے اوپر 7 مضبوط وجود آسمان تعمیر کیے، اور ہم نے ہی ایک دیکھتا ہوا چراغ سورج پیدا کیا، اور ہم نے ہی بھرے ہوئے بادلوں سے موسلے دار پانی برسایا تاکہ اس سے غلہ اور دوسری سبزیاں بھی اگائے، اور گھنے باغات بھی۔ یقین جانو فیصلے کا دن ایک متعین وقت ہے۔ وہ دن جب سور پھونکا جائے گا تو تم سب فوج در فوج چلے آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس کے دروازے ہی دروازے بن جائیں گے، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو وہ ریت کے سراب کی شکل اختیار کر لے گے۔ یقین جانو جہنم گھات لگائی بیٹی ہے، وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، جس میں وہ مدتوں اس طرح رہے گے کہ اس میں نہ وہ کسی ٹھنڈک کا مزہ چکھے گے اور نہ کسی پینے کے قابل چیز کا، سوائے گرم پانی اور پیپ لہو کے۔ یہ ان کا پورا بدلہ ہوگا۔ وہ اپنے اعمال کے حساب کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو بڑھ چڑھ کر جھٹلایا تھا، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ اب مزہ چکھو، اس لیے کہ ہم تمہارے لیے سزا کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے۔ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا تھا ان کی بے شک بڑی جیت ہے۔ باغات اور انگور اور نوخیز ہم عمر لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے پیمانے، وہاں پر وہ نہ کوئی بیہودہ بات سنے گے اور نہ کوئی جھوٹی بات۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہوگا۔ اللہ کی ایسی دین ہوگی جو لوگوں کے اعمال کے حساب سے دی جائے گی، اسی پروردگار کی طرف سے جو سارے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کا مالک بہت مہربان ہیں۔ کسی کے مجال نہیں ہے کہ اس کے سامنے بول سکے۔ جس دن ساری روحیں اور فرشتے قطاریں بنا کر کھڑے ہوگے، اس دن سوائے اس کے کوئی نہیں بول سکے گا جسے خدا رحمان نے اجازت دی ہو، اور وہ بات بھی ٹھیک کہے۔ وہ دن ہے جو برحق ہے۔ اب جو چاہے وہ اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا رکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں ایک ایسے عذاب سے خبردار کر دیا ہے جو قریب آنے والا ہے، جس دن ہر شخص وہ اعمال آنکھوں سے دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے ہیں، اور کافر یہ کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی، کہ ہم انسان کو ضرور دوبارہ زندہ کریں گے۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، جبکہ ہمیں اس پر بھی قدرت ہے کہ اس کے انگلیوں کے پور کو ٹھیک بنا دے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان چاہتا یہ ہے کہ اپنے آگے کی زندگی میں بھی ڈھٹائی سے گناہ کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ کب آئے گا وہ قیامت کا دن، پھر جب آنکھیں چندیا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند اور سورج اکٹھا کر دیے جائے گی، اس وقت انسان کہے گا کہ کہاں ہے کوئی جگہ جہاں بھاگ کر جاؤں؟ نہیں، پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اس دن تو ہر ایک کو تمہارے پروردگار ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا پڑے گا۔ اس دن ہر انسان کو جتلا دیا جائے گا کہ اس نے کیا کچھ آگے بھیجا ہے اور کیا کچھ پیچھے چھوڑا ہے، بلکہ انسان خود اپنے آپ سے ہی اچھی طرح واقف ہوگا، چاہے وہ کتنے بہانے بنائے۔ اے پیغمبر، تم اس قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو ہلایا نہ کرو۔ یقین رکھو کہ اس کو یاد کرانا اور پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر جب ہم اسے جبرائیل کے واسطے سے پڑھ رہے ہو تو تم اس کی پڑھنے کی پیروی کرو، پھر اس کی وضاحت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ خبردار اے کافرو، اصل بات یہ ہے کہ تم فوری طور پر حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو نظر انداز کیے ہوئے ہو۔ اس دن بہت سے چہرے شاداب ہوگے، اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوگے، اور بہت سے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوگے، سمجھ رہے ہوگے کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا
جو کمر توڑ دینے والا ہے۔ خبردار، جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی اور تیمارداروں کی طرف سے کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور انسان سمجھ جائے گا کہ جدائی کا وقت آ گیا اور پنڈلی سے پنڈلی لپیٹ جائے گی، تو اس دن تمہارے پروردگار ہی کی طرف روانگی ہوگی۔ اس کے باوجود انسان نے نہ مانا اور نہ نماز پڑھی، بلکہ حق کو جھٹلایا اور منہ موڑ لیا۔ پھر اگڑتا دکھاتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس چلا گیا۔ بربادی ہے تیرے ہاں، بربادی ہے تیری۔ پھر سن لے کہ بربادی ہے تیرے ہاں، بربادی ہے تیری۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ اس منی کا ایک قطرہ نہیں تھا جو ماں کے رحم میں ٹپکایا جاتا ہے؟ پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے بنایا اور اسے ٹھیک ٹھاک کیا، نیز اسی سے مرد اور عورت کی 2 صفتیں بنائیں۔ کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہیں کہ مردوں کو پھر سے زندہ کر دے؟